سینیٹر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ایک خیال ہے, کنڈی صاحب کا بھی امپریشن یہی تھا جب یہ الیکشن کمیشنر پاکستان سے مل کر آئی ہے ان کی پارٹی, تو ان کا بھی امپریشن یہ تھا کہ شاید جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے گا الیکشن کمیشنر پاکستان. اب میرا سوال ہے, ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کہے دو ہی سینیریوز ہیں نا, وہ کہے 2-3 سینیریوز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہے کہ ابھی الیکشن ہے مثلا 35 دن بعد, یعنی کہ 90 دن کے اندر اندر, آپ کہیں گے زندہ باد, اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے آف کورس. ایک ہے وہ کہے جناب 1.5 سال بعد الیکشن ہے, آپ مذمت کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا 1.5 سال. میں سوال یہ کر رہا ہوں, فرض کیجئے کہ ایک بیچ کا رستہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن ہے فیبرری میں, کہ جناب چونکہ مارچ میں سینٹ بھی لگا ہوا ہے, مارچ میں یعنی یہ ریزن تو میں دے رہا ہوں, وہ تو ظاہر ریزنز نہیں دیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں جناب مردم شماری ہلکا بندی ہے تو ہم جنوری میں, یعنی کہ 90 دن سے بہت اوپر بھی نہیں ہے لیکن 90 دن کے اندر بھی نہیں ہے. ان دس اسپیسیفک سینیریو یو ول بی سیٹسفائڈ کہ چلو 90 دن میں نہیں, 120 دن میں تو ہو رہے ہیں نا الیکشن, 30 دن آگے پیچھے, یا آپ کہیں گے نہیں بھائی 90 دن آئین کا مطالبہ, آئین کا کہنا ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اس سے ایک دن بھی اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, تو پھر تو آپ کہیں گے چلو یار 120 دن, کریکٹ, 200 دن, 300 دن, آپ کہیں نہ کہیں مان جائیں گے. لیکن اگر آپ کی سوچ ہے کہ آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں آئین کو فالو نہیں کریں گے تو پھر میں کسی بھی جگہ پہ آئین کی پامالی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ کر لیتے, فلانا کر لیتے, پریسیڈنٹ بن جائے گا, کہاں رکیں گے؟ ٹھیک ہے نا, پریسیڈنٹ آلریڈی بن چکا ہے, تبھی تو یہ ہو رہا ہے. اگر یہ آرٹیکل 224(2) مارچ میں وائلیشن نہ ہوتی, ان میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہ کرتے, وہاں پہ انہی سارے پارلیمان نے مل کے آئین کو پامال کیا اور اس آئین کی پامالی کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کو اپنی عزت کرانی چاہیے, کیا کورٹ کے فیصلے کو ایگزیکیوشن والے جو ایگزیکٹو ہے وہ مان نہیں رہی. اب آپ یہ یاد رکھیں, ٹرائیکوٹمی آف دی پاورز یا کانسٹیٹیوشن, جس میں آپ کے پاس ایک ایگزیکٹو ہے, ایک آپ کے پاس لیجسلیشن ہے اور ایک آپ کے پاس لیجسلیٹر ہے. ایگزیکٹو آپ کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آپ کی جو لیجسلیٹو ہے ان کی بات نہیں مان رہی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے 2 پلرز کے درمیان میں تناؤ آ گیا ہے. کیا یہ اچھی چیز ہے, بری چیز ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک میں اگر کہیں بچا کچا قانون ہے تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنا نہیں چاہتا. تو لیجسلیٹر کو پھر آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ پھر اس کو جو ہے وہ پھر اقدامات کرنے چاہیے, سزائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو جو احکامات نہیں مان رہے. دیکھیں اس میں انفارچونیٹلی اس میں میری نظر میں اس میں ہم سب کا قصور ہے. اس میں لیجسلیٹرز کا بھی قصور ہے, اس میں لیجسلیٹو کا بھی قصور ہے, اور اس میں جو ایگزیکٹو ہے along with its مطلب ایگزیکٹو تو کیبنٹ ہوتی ہے نا, along with its فنکشنریز جو ہوتی ہیں, ان سب کا قصور ہے. ہم سب نے مل کے اپنے آپ پرسنل تو نہ کہیں, لیکن آپ اس کو کسی حد تک آپ لیٹس سے کسی انسٹیٹیوشنل مفاد یا کسی اور مفاد کے لحاظ سے, کسی اور آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ہم لوگ وائیولیٹ کرتے جا رہے ہیں, ہم لوگ غلط طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ غلط کام کرتے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس غلط کام کرنے کا اینڈ میں نتیجہ صحیح نکلے گا, اس کا نتیجہ اور غلط نکلے گا. ہمارے اس چیز کی وجہ سے لوگ اور غلط طرف جانا شروع ہو جائیں گے, اور اینڈ میں رزلٹ وہ ہوگا جو نہ آپ سنبھال سکیں گے نہ کوئی اور سنبھال سکے گا. یہ کام کرنا اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, میرے خیال میں اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اوکے. کنڈی مومن صاحب, یہ بھی وہ چیز ہے جس پر آپ کا بھی اتفاق ہے کنڈی صاحب سے, کہ میں نے ایک سینیریو پینٹ کیا ہے کہ فرض کر لیجئے یہ کام ممکن نہیں ہے. ایم شور آپ بھی کہیں گے بھائی ممکن ہے, لیکن وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہے کہ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ یہی کہیں گے اگر دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے تو بھائی ڈی لمیٹیشن الیکشن کے اگلے دن سے مرحلہ شروع کر دیں اور اس کے بعد 1.5 سال میں مکمل کر لیں. اگر ایک ہی چیز ممکن ہے, یا ڈی لمیٹیشن یا الیکشن آن ٹائم, تو پھر چھوڑ دیں ڈی لمیٹیشن. آپ کا بھی یہ کہنا ہے؟ دیکھیے میں ہمارے جنرلی جو وہ ہم کہتے ہیں کہ سینسس جو ہوتے ہیں نا ہر 10 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. لاسٹ جو تھا وہ ہم 2017 کے لحاظ سے تھا. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو
27 کے آس پاس ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. پچھلے جو آئین ہے اس کے لحاظ سے جو آرٹیکل میرے خیال میں 55 کا 5 ہے اس میں آلریڈی کہا ہوا ہے کہ 2018 والا جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو 2017 کے اس لحاظ سے ہوگا, الیکشن کے لحاظ سے ہوگا یا سینسس کے لحاظ سے ہوگا. اب اس میں یہ نیا سینسس کا درمیان میں آ گیا, انفارچونیٹلی یہ پوری طریقے سے انہیں اچھا اس میں جو سی سی آئی بیٹھی تھی اس میں بھی 2 صوبوں کو وچ ریپرزینٹ آلموسٹ 70% آف دی پاکستان یا 65% آف پاکستان, ان 2 صوبوں کے الیکٹڈ ممبران بیچ میں نہیں تھے. اچھا مجھے اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی جو تھے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کو یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ بھئی آپ اس پہ دستخط کر لیں اور ہم لوگ اس سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگا, یہ ہم ان کی بات فار دا فیس ویلیو لے لیتے ہیں. تو پھر ابھی پھر ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یا جس نے بھی ایشورنس دی تھی انہوں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ طرف جانا, لیکن آپ نفی میں سر لے لا رہے ہیں فیصل صاحب, وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ آیا تھا پوائنٹ پیپلز پارٹی طرف سے کہ ہمیں ایشور کرایا گیا تھا کہ ہو جائے گا, ڈیلے نہیں ہوگا. اس کے ایشورنس کی بات وسیم نہیں تھی, یہ تھا کہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں, اور اگر سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں اس ڈیلیمیٹیشن میں تو 224(5) کے تحت جو ہے آپ ڈیلیمیٹیشن جو کر رہے ہیں تو اس میں 90 ڈیز کے اندر اپنے الیکشن کر رہے ہیں. جب سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ کس نے کہا آپ سے کیا چیز جب اس میں آ گیا تھا کہ جب دیکھیں سیٹیں بڑھ ہی نہیں سکتی تھیں, آپ کے 2/3 میجورٹی نہیں, لیکن ڈیلیمیٹیشن تو پھر بھی ہونی ہے نا, یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیٹیں بڑھے یا نہ بڑھے, ڈیلیمیٹیشن تو پھر بھی ہونی ہے. تو اس میں 90 دن کے اندر ہی کام ہو جائے گا, آپ سے کس نے کہا تھا یا کسی نے نہیں کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا, لیکن ایک وہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن از لیجسلیشن اینڈ 90 ڈیز الیکشن. اگر کسی نے کہا نہیں تھا تو پھر تو آپ کا امپریشن تھا نا. پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ ہمیں تو ایشورنس کرائی گئی تھی کہ 90 دن میں ہو جائے گا اور ہم نہیں کرائی, یہ تو نہیں ہوا نا. پھر آپ کی سوچ نہیں, آپ وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں, کنڈی صاحب کے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے چیف منسٹر صاحب ان کے رائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم سے کہا گیا تھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ سر پھر آپ نے سی سی آئی میں ووٹ کیوں کیا تھا اگر آپ آج مخالفت کریں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہو جائے گا 90 دن میں کام. تو اگر کہا گیا تو آپ سے وعدہ خلاف ہوئی نا, دھوکہ ہوا نا آپ سے. نہیں کوئی ایسی بات ہے, سیٹیں نہیں بڑھائی جا رہی تھیں. ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس سے پہلے 90 دن سے پہلے بھی ہو سکتی تھی, اور اس کے اندر الیکشن بھی ہو سکتا تھا اگر بل ہوتی. یہ آپ کی رائے ہے نا کہ 90 دن میں ہو سکتی ہے, آپ سے کسی نے کہا نہیں تھا, اس کا مطلب نہیں مطلب ہے کہ اب ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے میرے سامنے پڑھی اور آپ کے سامنے پڑھی ہے, تو اس میں جو چیز لکھی کتاب میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ڈی لمیٹیشن میں 90 دن چاہیے یا 190 دن چاہیے, یہ الیکشن کمیشن بتائے گا. اور وہ اس نے آپ دیکھیں اس میں یا آپ کی اپنی سوچ تھی کہ ہو جائے گا کام 90 دن کا ذکر نہیں ہے. سیٹیں بڑھیں گی تو ڈیلیمیٹیشن وہ ہوگا, اس ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے کہ آپ جو سیٹیں موجود ہیں اسی کی ڈیلیمیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز سو مچ انڈرسٹوڈ کہ یار جب سیٹیں بڑھنی نہیں ہے تو ظاہر ہے 90 دن سے زیادہ کیوں لگیں گے, بڑا انڈرسٹوڈ سی بات. ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پوٹ کر پہلے اس کا تو جواب میں نے ہمیشہ ایک لائنر جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور میں نے ہر پروگرام میں بات کی کہ 2 CM جو تھے وہ نگراں وزیرات, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اگر ہم نے یہ چیز کر لی ہے, ٹھیک کیا غلط کیا, ایک ڈیبیٹیبل ہے. کل اگر یہ نگراں حکومت NFC ووٹ کر لیتی ہے پھر ہم کیا بولیں گے کہ ٹھیک ہے کل ہم نے جو 2 چیف منسٹر کو ہم نے بٹھا دیا ہے, کل ہم نے 2 چیف منسٹر کو بٹھا دیا. لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کسی نے کہا نہیں تھا, کہ انڈرسٹوڈ تھا کہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ 90 دن زیادہ نہیں لگے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سر.